السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال جانور کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، دم مسفوح۔ دم مسفوح کہا جاتا ہے جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی رگوں سے جو خون نکلتا ہے وہ خون جائز نہیں ہے کسی کے لیے کھانا۔ گوشت کو دھونے کے بعد، پکانے کے بعد اندر سے ہم لوگ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی خون نکل آتا ہے اور خون نظر آ جاتا ہے، تو وہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے رگوں سے وہ خون ناجائز ہے۔ نمبر 2، مادہ جانور کی چھوٹے پیشاب کی جگہ۔ نمبر 3، خصیتین جس کو کپورے بھی کہا جاتا ہے اور گولیاں بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، غدود حرام مغز، جیسے کہ آم کی گٹھلی کی طرح ایک پوٹلا جانور کے بن جاتا ہے پھوڑا پھنسی کا، اور وہاں خون جمع ہو جاتا ہے، تو وہ جو گلٹی ٹائپ کا جانور کے کسی بھی حصے میں جو خون جم جاتا ہے اس خون کو بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، نر جانور کے چھوٹے پیشاب کی جگہ، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، مثانہ جہاں پیشاب جمع ہوتا ہے۔ نمبر 7، پتا۔ تو یہ 7 اعضاء ہیں حلال جانور کے جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ تو دیکھیے، اوجڑی یہ انسان کی طبیعت پر منحصر ہے، شرعی اعتبار سے اوجڑی کھانا جائز ہے۔ اب یہ آپ کی طبیعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے کھانا۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کو کھا سکتے ہیں، کوئی نہ کھانا چاہے تو اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہوتا ہے۔ جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، تو اوجڑی کھانا جائز ہے۔ اچھا، حدیث کیا ہے کہ یہ 7 اعضاء جائز نہیں ہے کھانا؟ تو حدیث ہے، حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے 7 اعضاء کھانے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نمبر 1، خون۔ نمبر 2، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 3، خصیتین۔ نمبر 4، غدود۔ نمبر 5، نر جانور کی پیشاب گاہ۔ نمبر 6، مثانہ۔ نمبر 7، پتا۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء نے بیان کیا ہے کہ یہ 7 اعضاء ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور آپ خود بھی سوچیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی طبیعت خود ان چیزوں کو کھانے کے لیے کبھی قبول نہیں کرے گی، طبیعت خود ان چیزوں سے نفرت کرتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ فطرت کے مطابق دین ہے۔ تو بات تو یہ ہو گئی کہ 7 اعضاء جو حلال جانور کے کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک بھائی نے یہ بھی پوچھا کہ مفتی صاحب بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھینس کی قربانی کو ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ تو بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بھینس کی قربانی کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے، بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور بھینس جو ہے یہ گائے کی طرح ہی ایک جانور ہے، اسی لیے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس میں بڑے بڑے علماء اکرام کے فتوے بھی ہیں، جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینسوں کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے امام مالک ابن انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں موطا امام مالک میں کہ یہ بھینس گائے ہی ہے، یعنی گائے کے حکم میں ہے۔ تو بھینس جو ہے یہ گائے کی حکم میں ہے، گائے کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں گائے اور بھینس برابر ہیں، یعنی ایک قسم کے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس گائے کے درجے میں ہے نا۔ اسی طرح سے ائمہ حضرات کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم جو ہے وہ گائے والا ہے، جو حکم گائے کا ہے وہ بھینس کا ہے۔ اور ڈکشنری میں بھی آپ جب دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جاموس، عربی میں کہا جاتا ہے بھینس کو جاموس، تو جاموس کے معنی جو ڈکشنری میں لکھے ہوئے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں الجاموس ضرب من کبار البقر، کہ جاموس جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے۔ تو جب گائے کی ایک قسم ہے بھینس، تو جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے۔ اسی لیے بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور اس میں جو لوگ شک میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے تو اتنے سارے دلائل آپ کو دے دیے، آپ ان دلائل سے جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، ان کو یہ دلائل آپ بتا سکتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم ہیں، ہے نا، کتنے بڑے فقیہ گزرے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب ہے موطا امام مالک، ہے نا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ ہیں، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ ہیں۔ تو تمام فقہا کہ کچھ دلائل میں نے آپ لوگوں کو دیے، ورنہ دلائل سے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ تو بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ جس جانور کی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں اس کی عمر کتنی ہونا چاہیے، یہ مسئلہ بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جو بڑے جانور ہیں جس میں 7 لوگ حصہ لے سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، جیسے کہ اونٹ اور اونٹنی، تو اونٹ اور اونٹنی کی 5 سال کی عمر ہونا چاہیے۔ اور دوسری قسم کے جو جانور ہیں تھوڑے چھوٹے، جیسے کہ بھینس بھینسا، ہے نا، اس میں بھینس بھینسا اس میں جو ہے
7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی عمر جو ہے وہ 2 سال ہونا چاہیے۔ نمبر 3 بکرا بکری، اس کی عمر جو ہے وہ 1 سال کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ بھیڑ اور دمبا، ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ یہ بھی 1 سال کے ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی بھیڑ اور دمبا 6 مہینے کا ہے لیکن وہ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال کا ہے، اگر 1 سال والوں کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے تو کوئی پہچان نہ پائے، اتنا موٹا تازہ ہے، تگڑا ہے، تو 6 مہینے کا اگر بھیڑ اور دمبا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ وہ 1 سال کا لگتا ہو۔ لیکن اگر وہ 6 مہینے سے کم ہے، 1 دن ہی کم کیوں نہ ہو، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ تو یہ جو الگ سے جو مسئلہ ہے وہ صرف بھیڑ اور دمبے کے بارے میں ہے، ورنہ بکرا یا بکری اس کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بھینس وغیرہ کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اونٹ اور اونٹنی کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ 1 دن بھی اگر ان کی عمر میں کم ہوگا تو قربانی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر بھی کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔